بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس استغفروا ربكم إني أستغفر في اليوم 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز پردہ نشین خواتین، محترم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بڑے انتظار کے بعد عطا فرمایا۔ انتظار یہ بعض اوقات میں پریشانی کا سبب ہے، بعض اوقات میں سعادت کا سبب ہے۔ الانتظار اشد من الموت، یہ دنیاوی اعتبار سے جو بھی انتظار کرتے ہیں ان کا انتظار موت سے بھی زیادہ اشد ہوتا ہے، لیکن جو لوگ انتظار کرتے ہیں عبادت کا، جیسے نماز کا انتظار ہے، انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، نماز کا انتظار یہ نماز میں شامل ہے۔ اسی طرح کوئی رمضان کا انتظار کر رہا ہے، رمضان المبارک کا انتظار روزے میں شامل ہے۔ کیا مطلب؟ جس طریقے سے اذان جزو نماز ہے، گویا کہ نماز کی طرف بلانے کے لیے ہم نے اذان کو بطور سبب استعمال کیا، اسی طرح اب ہم لوگ ایک اذان ہے رمضان کی اذان، ایک اذان ہے زکوٰۃ کی اذان، ایک اذان ہے حج کی اذان، اور ایک اذان ہے نماز کی اذان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اذن فی الناس حکم دیا، حج کی اذان آپ دیجئے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کی اذان دیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان کی طرح جب جب حج کا موقع آتا ہے اس وقت میں حج کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، چاروں طرف حج کا اعلان، حج کے بارے میں پکار، حج کی ترغیبیں، حج کی ترتیبیں، حج کے سلسلے میں انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کی تیاریاں مختلف قسم سے کرتے ہیں۔ ہر ایک انسان کا جتنا فہم ہوگا، جتنا ذہن ہوگا، جتنا سوچ ہوگا، جتنے اس کے جذبات ہوں گے، اسی اعتبار سے
اسی اعتبار سے ہم لوگ اذان بھی دیے جاتے ہیں. جیسے نماز کے لیے اذان، اسی طریقے سے روزے کے لیے بھی اذان. جیسے رمضان المبارک میں اذان نماز کی بھی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کا جس وقت اعلان ہوتا ہے صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر جب کہا جائے گا ارے بھئی چاند دکھ گیا ہے، رمضان المبارک کا روزہ رکھو، گویا پورا مہینے کے لیے ایک اذان دے دی گئی. پورے مہینے کے لیے ایک اذان، جیسے حج کے 5 دن کے لیے ایک اذان، جیسے ہر نماز کے لیے ایک اذان، تو پورے رمضان مبارک کے روزوں کے لیے یہ ایک اذان. اسی لیے فرمایا روزے دار یہ 30 روزے کا روزے دار ہوا کرتا ہے، اور اس بندے کو اس بات کا اختیار دے دیا گیا جس طرح تو رمضان المبارک میں اپنی استعداد اور اپنی طاقت کے اعتبار سے روزہ رکھنے کا ارادہ کرے گا، اسی اعتبار سے تجھے ثواب ملتا بھی جائے گا. ایک ہے پورا رمضان کا روزے کا ارادہ کرنے کے بعد روزانہ ایک ارادہ، ہر سحری نیت ہے. جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں گویا ہم روزے کی نیت کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، یا اللہ آج کا روزہ رکھنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما. اسی توفیق کی نیت کے ساتھ ہم سحری کے لیے اٹھ کر جب کھانا پکاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، اور اپنے تمام تر مصروفیات کے باوجود ہم سحری کا اہتمام کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ سحری کے لیے اٹھنا یہ خود نیت ہے روزے کی، اور پھر اس کے ساتھ و ساتھ مستحب ہے زبان سے بھی بندہ روزے کا ارادہ کر لے. لیکن میرے محترم خواتین، رمضان جب آ رہا ہے، آنے سے پہلے کچھ شرائط ہیں. جیسے نماز کا وقت ہو گیا تو شرائط لگایا جاتا ہے، بدن کا پاک ہونا، زمین کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، یہ تمام شرائط نماز جس طریقے سے بیان کرتے ہیں. فرمایا رمضان المبارک کے شرائط کیا ہیں، روزے کے شرائط کیا ہیں. سب سے پہلی شرط علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حلال اور پاکیزہ رزق کا ہونا ضروری ہے. سحری کریں تو ہم حلال رزق سے کریں، افطاری کریں حلال رزق سے کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری کر رہے ہیں لیکن رزق ہمارا حرام ہے، افطاری کر رہے ہیں رزق ہمارا حرام ہے. حرام سے سحری کرنا، حرام سے افطاری کرنا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. بعض ایسے روزے دار ہوں گے جن کے روزے میں سوائے بھوک کے ان کو کچھ نہیں ملے گا. فرمایا استقبال رمضان اس کو نہیں کہتے کہ ہم اپنے در و دیوار کا روغن کریں، ہم اپنے قالین بہترین بچھایا کریں، ہم اپنے گھر کے دسترخوان کو سجایا کریں، ہم اپنے برتن کو بہترین سجایا کریں، اور ہم اپنے گھر کے فریج کو پھل اور فروٹ سے بھر دیا کریں. یہ رمضان مبارک کا استقبال نہیں ہے. آج کل لوگوں نے یہی استقبال سمجھا، کھجور خرید لیں، روح افزا خرید لیں، فریجوں کو فروٹ سے بھر دیں، تمام طرح کی ترکاریاں لا کر رکھ دیں، اور ہر طرح کا گوشت لا کر رکھ دیں، فریج کو بھر دیں، اور اس کے علاوہ نیا دسترخوان، نئے برتنیں، نئے پیالیاں، نئے گلاسز، نئے کوکر، نئے تمام اشیاء لا کر گھر کے اندر کے تمام کچن روم کو سجا دیا کریں، اور پھر اپنے عید کے انتظار میں نئے کپڑے خرید لیا کریں. بس یہ تمام تیاریاں ہو گئیں تو یوں سمجھ لیا جاتا ہے رمضان کی تیاری ہو گئی، رمضان کی تیاری ہو گئی، رمضان کی تیاری ہو گئی. ذرا صحابہ سے پوچھو، ارے اللہ کے رسول کے ساتھیوں ذرا تم بتاؤ تم کس طرح رمضان کی تیاری کرتے تھے؟ اے فاطمہ تم کیسی تیاری کرتی تھی؟ او عائشہ تم تیاری کیسی کرتی تھی؟ خدیجہ تمہاری تیاری کا انداز کیا تھا؟
سلمہ ذرا بتاؤ نبی علیہ السلام جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، بتاؤ حضور کی تیاری کیسی تھی؟ ذرا صحابہ سے پوچھو، صحابیہ سے پوچھو، مدینے سے پوچھو، مکے سے پوچھو، انصار سے پوچھو، مہاجرین سے پوچھو، وہ بتائیں گے ہمارے پاس دو چیزوں کے علاوہ کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی۔ رمضان کئی گزر جاتے تھے، اسودین ہمارے زندگی میں سحری اور افطاری کی چیزیں تھیں۔ اسودین کیا ہے؟ التمر والماء، اسودین کہتے ہیں پانی اور کھجور کو۔ پانی اور کھجور یہی ان کے سحری، یہی ان کی افطاری، یہی ان کی زندگی بھر کی اصل پونجی ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ نئے کپڑوں کا تصور نہیں تھا، نئے دیواروں کا تصور نہیں تھا، نئے فرش کا تصور نہیں تھا، نئے برتنوں کا تصور نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھو کہ بعض روزے ایسے گزر جایا کرتے تھے، افطاری کا وقت آ چکا ہے، افطاری کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، افطاری کا وقت آ چکا ہے، صرف پانی پر صحابہ نے افطاری کر کے اپنی زندگی گزاری ہے۔ آپ کے سامنے کیا وہ آیت نہیں ہے جس آیت میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے صحابہ کی قربانیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا، عجیب آیت ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ارے اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، باوجود یہ کہ خود فقیر ہیں، خود مسکین ہیں، خود محتاج ہیں، خود بھوکے ہیں، خود پریشانی میں ہیں، خود اپنے آپ کو تنگ دستی میں پا رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کے سامنے کسی سائل کو ترجیح دیتے ہیں۔ روٹی کا واسطہ دے کر آ گیا فقیر، مسکین آ گیا، آ کر پہنچ گیا، یہ یؤثرون علی انفسہم، کس پر؟ اپنے آپ پر۔ کون آئے؟ ایک مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، ایک دن مسکین آ گیا، ایک دن یتیم آ گیا، ایک دن قیدی آ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا آل کا واسطہ دے کر، اے آل رسول میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں تمہارے آل محمد ہونے کا، میں ایک مسکین ہوں، میں ایک یتیم ہوں، میں ایک قیدی ہوں۔ 3 دن 3 لوگ آئے اور ٹھیک افطاری کے موقع پر انہوں نے روٹی کا سوال کر لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پر بیٹھی ہوئی ہیں، اٹھا کر صحابیہ بیٹھی ہوئی ہیں، اٹھا کر عطا کر دیا، دے دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بس بھوکے ہی روزے رکھ لیے۔ اللہ کو یہ قربانی تا قیامت ان کی مخلصانہ قربانی کو ظاہر کرنا تھا، چنانچہ اللہ نے ان کو قربانی کو ظاہر کر دیا، اور ظاہر کرتے ہوئے اللہ نے قیامت تک کہہ دیا جب تک تم قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، ان کی قربانیاں بیان کرتے رہو گے، ان کی قربانیاں سناتے رہو گے، ان کی قربانیاں بتاتے رہو گے، ان کی قربانیاں سمجھاتے رہو گے، ان کی قربانیوں پر تم امت کو لاگو کرتے رہو گے، آمدہ کرتے رہو گے۔ میرے محترم خواتین ذرا سوچیں، وہ مخلصانہ زمانہ، وہ زمانہ انٹرنیٹ کا نہیں تھا، واٹس ایپ کا نہیں تھا، آج کل نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال کا زمانہ۔ ہر ایک شہرت پسند انسان ہونے کے نتیجہ یہ ہوا کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، دیگر تمام جتنے بھی چینلز ہیں وہاں عربی صدقہ دے رہا ہے، تصویر پکڑ کر ڈال رہا ہے، یتیموں کی رکھوالی کر رہا ہے، صدقہ فوراً یوٹیوب میں اور دیگر تمام پرچار کر رہا ہے، نیوز پیپروں میں وہ چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ کھانا کھلاتا ہے تب بھی فقیروں کے ساتھ ایک تصویر لے لیا کرتا ہے، بھیک ڈال رہا ہے تب بھی تصویر لے لیا کرتا ہے، کسی کو لنگی دے رہا ہے، پیجامہ دے رہا ہے، کپڑا دے رہا ہے، فروٹس دے رہا ہے، کھجور دے رہا ہے، سب کو لے کر ڈال کر اپنے آپ کو سخی ہونے کا، اپنے آپ کو داتا ہونے کا، اپنے آپ کو ہمدرد ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے تا قیامت ان کے قربانی کو بیان کر دیا۔ یہی ہے ہمارے اللہ والے جو قربانی دیے، آج بھی کتابوں میں وہ محفوظ ہے، کتابوں کے ذریعے سے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اولیاء بیان کرتے ہیں، اتقیاء بیان کرتے ہیں، مدارس میں، مجالس میں، جلسوں میں، جلوس میں، تقریروں میں، تحریروں میں وہ قربانیاں آج تک محفوظ ہیں۔ کس کا نتیجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم اخلاص سے کرو، اللہ اس اخلاص
نماز کی برکت سے تا قیامت تمہارے مخلصانہ عمل کو باقی رکھے گا۔ حضرت قاسم نانوتوی نے اپنا عمل کون سا پرچار کیا؟ رشید احمد گنگوہی نے کون سا پرچار کیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کون سا پرچار کیا؟ حضرت تھانوی نے کون سا پرچار کیا؟ تمام ہمارے اسلاف، معین الدین چشتی نے کیا کیا؟ نظام الدین اولیاء نے کیا کیا؟ قطب الدین بخاری نے کیا کیا؟ کسی کے زمانے میں کوئی تشہیر کی شکلیں نہیں تھیں، لیکن اللہ من وعن تاریخ معین الدین باقی ہے، تاریخ ابو بکر باقی ہے، تاریخ عمر باقی ہے، تاریخ عثمان باقی ہے، تاریخ علی باقی ہے، تاریخ عبادہ باقی ہے، تاریخ عبیدہ باقی ہے، تاریخ سلمان فارسی باقی ہے، تاریخ ہے عمار کی، یاسر کی باقی ہے، سمیہ کی باقی ہے، خدیجہ کی باقی ہے۔ تشہیر کی کون سی چیز وہاں موجود تھی؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام چیزیں باقی ہیں۔ کیوں؟ اللہ جس کو باقی رکھنا چاہتا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ جس کو نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے اللہ زندگی میں نیست و نابود کر دے گا۔ چنانچہ جو لوگ شہرت پسند ہیں، انہی کے زمانے میں ہر طرح کی تصویر ان کی موجود ہونے کے باوجود، تقریر موجود ہونے کے باوجود، کرشمے موجود ہونے کے باوجود، ادائیں موجود ہونے کے باوجود، وہ زندہ رہ کر بھی لوگوں کی نظروں میں مردہ ہو گئے۔ لیکن اللہ ولی، اللہ کے اولیاء، وہ مردہ ہو کر بھی لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ جن کو رکھے اس کو کون چکے؟ اللہ جس کو باقی رکھنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو فنا کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اسے کوئی باقی نہیں رکھ سکتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ اللہ کے لیے رمضان مبارک کا استقبال کریں۔ کیسے؟ یہ تمام چیزوں سے نہیں جس کا میں نے ذکر کیا، بلکہ کیسے؟ دل کو صاف کرو۔ رمضان آ رہا ہے ہمارے دل میں بسنے کے لیے، رمضان آ رہا ہے ہمارے تمام بدن کے اعضاء کو صاف کرنے کے لیے، رمضان آ رہا ہے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، رمضان آ رہا ہے صاف دل والا، صاف نظر والا، صاف سوچ والا، صاف فکر والا، صاف سمجھ والا، صاف جذبات والا، صاف خیالات والا، صاف انسان بن کر جینے کی دعوت دینے کے لیے رمضان آ رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ رمضان کی قدر کرو اور رمضان المبارک کے ساتھ و ساتھ اپنے آپ کو سجاؤ، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ بنانے کی کوشش کرو۔ اسی لیے فرمایا ایک طرف ہے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو شیخ کے تابع ہونے کو تیار نہیں ہوتے، ان سے کہا جائے ارے بھائی ذرا نفس کی اصلاح کر لو، ذرا نفس کی اصلاح کر لو، ذرا نفس کی اصلاح کر لو۔ اس لیے کہ انبیاء کی آمد یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت ہی ان کی ذمہ داری نہیں تھی، دعوت کے ساتھ و ساتھ دلوں کی صفائی انبیاء کا کام تھا، تعلیم و تعلم انبیاء کا کام تھا۔ صرف تم دعوت میں ہو، ارے بھائی تزکیہ میں کیوں نہیں؟ تمہارے دلوں کو صاف کیوں نہیں کر لیتے؟ کر لو صاف، تمہارے دلوں کو تزکیے کے ذریعے سے صاف کر لو، تعلیم کے ذریعے سے جہالت کو دور کر لو، پھر اس کے بعد دعوت دو۔ صاف دل والا، علم والا جو دعوت دے گا وہ دعوت ہدایت والی، وہ دعوت رحمت والی، وہ دعوت برکت والی، وہ دعوت منزل تک پہنچانے والی بن کر ثابت ہوگی۔ لیکن لوگوں میں سے بعض لوگ وہ کہتے ہیں ارے بھائی ہم دعوت تو دیں گے لیکن علم حاصل نہیں کریں گے، دعوت دیں گے دلوں کو صاف نہیں رکھیں گے۔ علماء فرماتے ہیں عجیب بات، اللہ نے قدرتی طور پر شریعت میں دلوں کی صفائی کرنے والا شیخ بنا کر، مرشد بنا کر، پیر بنا کر رمضان ہی کو بھیج دیا۔ اے رمضان جا کر ان کے دلوں کی قدرت کو صاف کر لے، اے رمضان جا ان کی دوریوں کو ختم کر، اے رمضان جا ان کے اندر کی قدرت کو ختم کر، اے رمضان جا ان کے اندر کے تمام طرح کی خرابیوں کا خاتمہ کر، اے رمضان جا تمام گناہوں کو جلا دے، آنکھوں کا گناہ جلا دے، زبان کا گناہ جلا دے، ذہن کا گناہ جلا دے، جذبات کا گناہ جلا دے، خیالات کا گناہ جلا دے، تمام گناہ جلا کر جس طریقے سے سیکل میں بھٹی میں لوہے زنگ آلود لوہے کو ڈالنے کے بعد اسے پاک و پوتر بنا کر نکال دیا کرتے ہیں، اس طرح پیٹ کو جلا کر پیٹ کو بھوکا رکھ کر پورے اعضاء بدن کے گناہوں کو اللہ جلا کر صاف و شفاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جس وقت بندہ روزہ رکھتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اللہ اکبر، یہ تینوں رمضان سے متعلق ہے۔ کہا جو روزہ رکھ لے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، تمام طرح کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قیام اللیل کر لے، تراویح پڑھ لے، گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ لیلۃ القدر پا لے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنا پاک ہو جائے گا گناہ معاف ہوتے 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 کہ ایسا ہو جائے گا عید کے دن گویا ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ میرے محترم خواتین، رمضان آ گیا، ہمارے لیے تربیت کرنے والا آ گیا، ہمیں اللہ سے جوڑنے والا آ گیا، ہمیں اللہ سے ربط جو کرنے والا آ گیا، ہماری دوریوں کو اللہ سے قربت سے بدلنے والا آ گیا، قرآن پڑھانے والا آ گیا، اللہ کا ذکر کرانے والا آ گیا، اللہ کے سامنے جھکانے والا آ گیا، اللہ کے سامنے کھڑانے والا آ گیا، اللہ کے سامنے رلانے والا آ گیا، اللہ کے لیے اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو کنٹرول کرانے والا آ گیا۔ اب ہم آ گیا تو ہم کریں کیا؟ اس کا استقبال کریں۔ ہم یوں کہیں اے رمضان اہلاً و سہلاً مرحبا، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ رجب ہی سے سرکار کا استقبال شروع ہو جاتا تھا، شعبان میں آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے، رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی بے چینی کے ساتھ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہی بے چین ہو جاتے اس کے استقبال میں۔ اب ہم اسی کے نقش قدم پر بے چینی سے استقبال کریں، استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تاکہ رمضان کی رحمت آئے تو وہ ہمارے دلوں کو دستک دے۔ تو جب دستک دے، دروازہ کھلے تو دل کو صاف و شفاف پائے، فوراً رحمت آ کر وہاں بس جائے۔ جیسے آج ہم لوگ اپنے برتن میں پانی ڈالنے کے لیے کسی نے کہا امی جان، بہن ذرا پانی دے دو، آپ نے برتن کو دیکھا، برتن گندا ہے، کہ اس گندگی کے ساتھ پینے کا پانی آپ ڈالنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہیں ارے بھائی ذرا برتن دھو کر لاؤ، ہم پانی ڈالیں گے، برتن دھو کر لاؤ، ہم شربت ڈالیں گے، برتن دھو کر لاؤ، ہم کھانا ڈالیں گے۔ اگر دسترخوان پر گندا برتن ہو، اس برتن پر کھانا نہیں ڈالا جاتا، سالن نہیں ڈالا جاتا، چاکنا نہیں ڈالا جاتا، کوئی بھی اچھی چیز نہیں رکھی جاتی۔ گندے برتنوں میں کچرا ڈالا جاتا ہے، پاک برتنوں میں پاک چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ فرمایا اگر کوئی پاک برتن کر لے، لا لے اور اس سے کہے اس پہ کچرا ڈالو، تو کچرا ڈالنے والا خود کہے گا ارے اتنے پاک برتن کچرا نہیں مناسب نہیں، جاؤ جا کر کوئی کور ہو تو لے آؤ، غلیظ ڈبہ ہو تو لے آؤ، پھٹا ہوا ڈبہ ہو تو لاؤ۔ پتہ چلا کچرے میں کچرا ڈالا جاتا ہے، بہترین برتن میں بہترین چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، مغفرت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، برکت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، آگ سے نجات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ جب آئے تو وہ دیکھتے ہیں ہمارے دل کیسے، ہمارا دماغ کیسا، ہمارا سوچ کیسا، ہمارا فہم کیسا۔ جب یہ سب کے سب پاک ہوتے ہیں تو وہ تمام برتن میں، وہ تمام اعضاء میں رحمتیں آ کر بس جاتی ہیں۔ اذان کا جواب دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، رمضان ہم سب کے لیے جب آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں اور اس کے استقبال میں کسی طرح کا کسر نہ چھوڑیں، اپنے ان تمام اعضاء کو توبہ کے ذریعے سے پاک کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام اعضاء کو پاک کرنے کے طریقہ بتایا، استغفار کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں جو پڑھا رہا ہوں وہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نیت یہ کر لیں یا اللہ میری زبان کی گناہوں سے توبہ،
یا اللہ میرے دل کے گناہوں سے توبہ، یا اللہ میرے سوچ کے گناہوں سے توبہ، یا اللہ میری فکر کے گناہوں سے توبہ، یا اللہ میری خلوت کے گناہوں سے توبہ، یا اللہ میری جلوت کے گناہوں سے توبہ، یا اللہ میرے سفر کے گناہوں سے توبہ، یا اللہ میرے حضر کے گناہوں سے توبہ، یا اللہ اپنوں میں گناہوں سے توبہ، یا اللہ پرائیوں میں گناہوں سے توبہ، یا اللہ جوانی کے گناہوں سے توبہ، یا اللہ بڑھاپے کے گناہوں سے توبہ، یا اللہ بچپن میں جو کچھ بھول ہو گئی ہے اس سے توبہ۔ یہ تمام نیت کرتے ہوئے جو کلمات میں پڑھا رہا ہوں وہ کلمات کو دہرا لیا کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات جب ہم دہرا لیے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری توبہ بھی ضرور قبول کیا، ضرور ہمارے تجدید ایمان بھی اللہ قبول کرے گا۔ اب ہم رمضان المبارک کا استقبال کما حقہ کر سکیں گے۔ اللہ سے ہم التجا کریں گے، یا اللہ گزشتہ رمضان میں جو ہمارے ساتھ موجود تھے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آج کا روزہ، اس سال کا روزہ، اس سال کی تراویح، اس سال کی تلاوت، اس سال کے مجاہدے، اس سال کے سحری اور افطاری ہماری زندگی کے آخری سحری اور افطاری بھی ہو سکتی ہیں۔ یا اللہ ہم یہ سوچ کر آپ کے سامنے التجا کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم سے سرزد ہو گئی ہے ان تمام چیزوں کو معاف فرما کر رمضان کی صحیح قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ جل جلالہ امن والہ رمضان کی صحیح قدردانی نصیب کرے گا اور اللہ لمحے لمحے کو محفوظ رکھے گا۔ اس لیے میں اکثر ہمارے خواتین سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے خواتین رمضان میں جو ثواب لوٹتے ہیں ان کا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ جتنے مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، جتنے ہمارے بھائی اور بہنیں آپ کے پکوان کی سحری کریں گی، آپ کی تیاری کی افطاری کریں گی، آپ کے پکوان کو کھائیں گے، وہ تمام کا روزے کا ثواب، تراویح کا ثواب، عبادتوں کا ثواب اللہ آپ کو عطا کرے گا، ان کو بھی عطا کرے گا، آپ کو بھی ضرور اس میں حصہ ہوگا۔ اس لیے کہ آپ کے پکانے کی وجہ سے ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ اپنے ہی گھر میں کھاتے ہوئے دعا پڑھتے تھے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ پوچھا حضرت یہ گھر آپ کا ہے، آپ مہمانوں کی دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بات یہ ہے میں تو کچی پیاز لایا، میں تو کچا لہسن لایا، میں جو کچھ لایا وہ کچی ترکاریاں تھیں، کچا گوشت تھا، وہ کھانے کے قابل نہیں تھے۔ میری بیوی نے پکا کر دسترخوان میں اس کو سجایا، میری بیوی نے پکا کر کھانے کا قابل بنایا، میری بیوی نے پکا کر اس کو نوش فرمانے کے قابل بنایا۔ آج جو کچھ میں کھا رہا ہوں میری بیوی کے پکوان سے کھا رہا ہوں، تو وہ سبب بنی ہے میرے اس کھانے کا، تو میں
گویا وہ مجھے کچی کو پکا کر کھلا رہی ہے، گویا وہ پورے کا پورا ثواب کے مستحق ہے۔ اس لیے حضرت دعا کرتے تھے، یا اللہ جو مجھے کھلائے تو بھی اس کو جنت کا غذا کھلا، جو مجھے پلائے تو بھی اس کو جنت کا غذا پلا۔ یہ دعا ہمیشہ تمام خواتین کے لیے ملتی رہتی ہے، چاہے وہ نیت کریں یا نہ کریں۔ دوسری بات، آپ کے لیے ڈبل مجاہدہ، روزہ رکھ کر مرد حضرات کام کو جاتے ہیں، واپس آنے کے بعد تھک کر آرام کرنے لگتے ہیں، لیکن آپ بیچاریاں سحری بناتی ہو، افطاری بناتی ہو، رات کے لیے کھانا بناتی ہو، حالانکہ آپ بھی روزے دار ہوتی ہو، روزے دار ہونے کے باوجود آپ کی یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ اللہ اس پر کیا اجر دے گا اس کا اندازہ آپ کو نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہ تمام کام کرتے ہوئے اپنی زبان کو خاموش نہ رکھا کریں، حضرت عائشہ کی وہ تسبیح پڑھا کریں جو تسبیح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ عائشہ یہ رمضان المبارک میں یہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ علماء نے عجیب وضاحت فرمائی، کہا لا الہ الا اللہ تجدید ایمان کے لیے، استغفر اللہ وہ امحائے خطایا یعنی گناہوں کو مٹانے کے لیے، اسألک الجنہ جنت کا قابل بننے کے لیے، ونعوذ بک من النار جہنم سے بچنے والے اعمال سے حفاظت کے لیے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے کے لیے، ونعوذ بک من النار اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا، تاکہ وہ اعمال جو جہنم میں لے جاتے ہیں اس سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ گویا رمضان جنتی بنانے، جہنم سے بچانے، کامل ایمان والے بنانے، گناہوں سے بچانے کے لیے آیا۔ یہ تسبیح ہم پکاتے پکاتے پڑھتے ہوئے پکائیں، پکاتے پکاتے پڑھتے ہوئے پکائیں۔ آپ شربت ہلا رہی ہو تب بھی شربت میں آپ اگر شکر ڈال کر گھلا رہی ہو تب بھی یہ پڑھتے رہیں، گنجی بنا رہی ہو تب بھی پڑھتے رہیں۔ آپ جو بھی آئٹم بناتی ہو اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اس سے بہتر قرآن پاک کی صورتوں میں جتنا آپ قرآن پڑھ سکتے ہو دیکھ کر اتنا ضرور پڑھیں۔ اگر قرآن دیکھ کر پڑھنے کے لیے آپ کو موقع کم ملتا ہے تو اس کے بعد آپ دیگر مصروفیتوں میں رہتی ہو تو جو آپ کو صورتیں یاد ہیں اسی کو دہراتے رہیں۔ سورہ اخلاص جو روزانہ 50 مرتبہ پڑھیں اس کے جنتی ہونے کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعدہ فرمایا۔ بعض بزرگوں نے خاتمہ بالخیر کی بشارت سنائی، اس لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 50 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور یہ نیت کر لیں جہنم سے خلاصی کے لیے لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ کا اگر نصاب کوئی ختم کرے۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے، اللہ اس کو جہنم سے خلاصی نصیب کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مہینہ، ایمان کی تجدید کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان میں خوب لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اتنا پڑھیں پاک ہو یا ناپاک ہو ہر حال میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ 70,000 مرتبہ خود کے لیے پہلے پڑھ کر نصاب رکھ لیں، اگر اور مزید موقع ملا 70,000 مرتبہ پڑھ کر اپنے مرحومین کے لیے بخشیں، ماں کے لیے بخشیں، باپ کے لیے بخشیں، محسنین کے لیے بخشیں، اگر شوہر نہیں ہیں ان کے لیے بخشیں، شوہر ہیں تو ان کے متعلقین کے لیے بھی جو آپ پر احسان فرمائے ہیں، جو آپ سے قربت رکھتے ہیں ان کے لیے بخشیں۔ آپ پڑھتے رہیں، بخشتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ پکوان کے سلسلے میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اس سے اطباء نے خود حدیث پاک کی روشنی میں منع کیا گیا، اروی اور بھینڈی یہ دونوں جگر چیزیں ہیں، دونوں کو مت بنایا کریں۔ اروی اور بھینڈی، اروی میں بھی جگت پن ہے
اور بھینڈی میں بھی چگٹپن ہے، یہ دونوں کو ملا کر بنانے سے منع کیا۔ بھینڈی ایک طرف، اروی گوشت کا سالن، بھینڈی کا چاکنا منع ہے۔ اسی طریقے سے دو سفید گوشت کو مرغی اور مچھلی ایک ساتھ نہ بنائیں۔ جو لال گوشت کو دو سفید گوشت بنا سکتے ہیں، دو لال گوشت بنا سکتے ہیں، سفید گوشت اور لال گوشت دونوں نہیں بنا سکتے، یعنی مرغی اور آپ لال گوشت یعنی بیل کا گوشت نہ بنایا کریں۔ کیوں؟ فرمایا یہ دونوں اپنے افیکٹ کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، اپنے فوائد کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ یا تو لال گوشت بکرے کا بیل کا ایک ساتھ بنا سکتی ہو، مرغی اور مچھلی ایک ساتھ بنا سکتی ہو۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں فارم کی مرغی کو ہمیشہ کے لیے طلاق دے دیا کریں۔ فارم کی مرغی وہ سب سے زیادہ سست مرغی ہے۔ علماء کہتے ہیں جو جانور جیسا ہوتا ہے وہی صفت کھانے والوں کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ جانور اگر پرندہ پھرتیلا ہے کھانے والا بھی پھرتیلا رہے گا، پرندہ سست ہے کھانے والا بھی سست رہے گا۔ آپ فارم کی مرغیاں سڑک پہ چھوڑ دیجئے، وہ مرغیاں وہ خاموش اپنی جگہ پر کھڑی رہیں گی، اسپرنگ کی طرح ہلتی رہیں گی، آہستہ آہستہ قدم رکھیں گی، اور 4 قدم بھی تیزی سے رکھ نہیں سکتی۔ فرمایا اسی طرح اگر کوئی وہ مرغی کھائے گا وہ ایک ہی جگہ کھڑا ہوا ہلتا رہے گا، آہستہ قدم رکھے گا، وہ جلدی موٹا ہو جائے گا، اس کا بدن پھولتا چلا جائے گا، طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر کار فرما ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ دوائی اثر نہیں کرے گا۔ جو مرغی فارم کی مرغی کھاتا ہے، مسلسل کھانے کا عادی ہے، کوئی بھی دوائی اسے نہیں لگے گی، لگے گی تو دیر سے لگے گی۔ میں حرام نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اطباء نے اس کو منع کیا ہے۔ اسی طرح کہا باسی سالن، تازہ کھانا، تازہ سالن باسی کھانا ایسا نہ کھایا کریں۔ دونوں باسی رمضان میں چل جائے گا، دونوں تازہ رمضان میں چل جائے گا۔ ایک باسی ایک تازہ دوسری باسی نہیں چلے گا، اس کا احتیاط کریں۔ تیسری بات، افطاری میں کبھی بھی ٹھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں۔ بالکل معدہ گرم ہوتا ہے، معدہ گرم ہوتا ہے، اس گرم کو معتدل لانے کے لیے نارمل چیزیں ڈالیں۔ زیادہ گرم بھی نہ پئیں، زیادہ ٹھنڈا بھی نہ پئیں، نارمل وارم جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں وہ پیا کریں۔ اطباء نے کہا رمضان مبارک میں 14 کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ 14 کمزوریوں کو دور کرنے کی طاقت اللہ نے کھجور میں رکھی ہے۔ کھجور میں 14 وٹامنس ہیں، یہ سائنس کے اعتبار سے اطباء نے تحقیق کرنے کے بعد بتایا۔ فرمایا وہ 14 کمزوریاں کھجور کے ذریعے سے دور ہوں گی، اس لیے روزانہ 3 کھجور لازمی طور پر کھا لیا کریں تو انشاءاللہ تھکان محسوس نہیں ہوگی۔ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، اور 3 کھجوروں سے زائد آپ کو اگر کھانے کا ارادہ ہے کھجور اور ککڑی استعمال کریں۔ ککڑی جس کو ہم کھیرا کہتے ہیں استعمال کر لیا کریں، اور اس ککڑی کے ساتھ اگر پیسہ زیادہ ہے مسکا خرید کر مسکا لگا کر کھایا کریں۔ حضور علیہ السلام سے مسکا کھجور بھی ثابت ہے، ککڑی کھجور بھی ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں جو خواتین حمل سے ہیں یعنی ماں بننے والی ہیں یا ماں بن چکی ہیں، بچہ گود میں ہے اور اس کا رزق ماں کے ذمے ہے، تو ایسی خواتین روزہ نہ چھوڑیں، بلکہ روزے کے لیے باقاعدہ جو کی گنجی، سحری میں 1 گلاس، افطاری میں 1 گلاس، سونے سے پہلے 1 گلاس جو کی گنجی بنا کر، جو کا حریرہ بنا کر، جو کا کھیر بنا کر، جو کا میٹھا بنا کر، جو کچھ آپ جو میں بنا سکتے ہو بنا کر، اس لیے کہ جو 5 سیٹی میں پکتا ہے، صرف جلدی نہیں پکتا، گوشت تو 3-4 لیکن جو پکانے کے لیے 5 سیٹیاں بجانی پڑتی ہیں کوکر کی۔ فرمایا جب یہ بنا دیں گی تو اس کے بعد آپ پی لیں گے تو یقیناً آپ کو شوگر پیشنٹ بھی ہو
ان کو روزے کی کمزوری محسوس نہیں ہوگی، آرام سے وہ روزہ رکھنے والے بنیں گے۔ ان کے لیے سحری میں، افطاری میں، سونے سے پہلے ایک ایک گلاس جو کا حریرہ، جو کی گنجی پی کر سو جایا کریں، پی کر افطاری کر لیں، پی کر وہ سحری کر لیں، انشاءاللہ بڑی قوت ملے گی، بڑی طاقت ملے گی۔ حضرات صحابہ کرام کی قوت کے راز یہی ہیں، وہ جو کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے۔ بہرحال وقت بہت بالکل کم ہے، اس لیے مزید انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی افضل صاحب بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم ہدایات فرمائیں گے۔ اتنی باتیں جو میں نے کہیں چیدہ ان باتوں کو آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ جو باتیں کہی گئیں وہ باتیں سن کر خاموش نہ رہیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہم میں سریے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں صحت بھی بہت اچھی بنتی ہے، اس لیے کوئی بھی بہن ہماری روزہ نہ چھوڑے اور کوئی بھی مرد کو روزہ چھوڑنے نہ دے۔ اگر پیشنٹ بھی ہیں سحری کے لیے سب اٹھیں، سحری کریں، جتنی دیر تک آپ اپنا روزہ برداشت کر سکتے ہیں اتنی دیر تک برداشت کریں، انشاءاللہ اس کے بعد افطاری کا موقع اگر آ گیا تو کر لیں، لیکن سحری ضرور پورے کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، آفت سے حفاظت فرمائے۔ رمضان مبارک کے تمام روزوں کی قدردانی ہم میں سبھی کو اللہ نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی کما حق و قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان ہم گزار چکے لیکن بہت ناقدری میں گزارے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، موت تو طے ہے، اس سے پہلے ہمیں اس ناقدری سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں سریے کو عفت اور عافیت نصیب فرما، عفت اور عافیت نصیب فرما، عفت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام بہنیں جتنے یہاں موجود ہیں یا اللہ بڑی کوشش کرتی ہیں، بڑی جفاکشی کرتی ہیں، بڑی محنت کرتی ہیں، یا اللہ ان تمام بہنوں کو تیرے لیے 10 دن کا اعتکاف جو رمضان مبارک میں صحابیات بیٹھا کرتی تھی، اس طرح ہم بھی بیٹھنے اپنے گھروں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ اعتکاف میں اب ہندوستان کے لیے، ہندوستان کے مستقبل کے لیے عافیت مانگنے کی توفیق عطا فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی اور اپنے بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت تیرے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہندوستان دارالامن سے دارالحرب ہوتا جا رہا ہے، یا اللہ ایک ایک دن ہمارے لیے دل گھبرانے والی خبریں سننے کو موقع ملتا ہے۔ یا اللہ اس کے امن کو جنہوں نے غارت کیا ان کو تو غارت کر دے، اس کے امن کو جنہوں نے تباہ کیا ان کو تباہ کر دے، اس کے امن کو جس نے چھینا ان کو تو چھین لے۔ اے میرے اللہ اس کے امن کو باقی رکھ۔ یا اللہ اس سرزمین پہ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اس سرزمین پہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اس سرزمین کے لیے حضرت نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اس سرزمین میں شیس علیہ السلام بس کر دعوت دیے ہیں۔ تاریخ کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کی گشت کی جگہ بھی یہی زمین بتائی جاتی ہے۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزد دعائی الا فرارا انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم۔ یا اللہ وہ سرزمین، یہی سرزمین بتائی جاتی ہے۔ یا اللہ اے میرے اللہ اس سرزمین کو اسلام کے لیے
اسلام کے لیے قبول فرما، مسلمانوں کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اسے دارالامن دارالاسلام بنا دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے مسلمانوں کو اسلام کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، اسلام کو یا اللہ روب دار بنا دے۔ یا اللہ اسلام کے جتنے بھی حواریین ہیں یا اللہ ساتھ دینے والے ہیں، یا اللہ اسلام کے سلسلے اچھی رائے رکھنے والے ہیں، اسلام کے بارے میں معاونین ہیں، ایسے حکمرانوں کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرسی پر بٹھا دے۔ ایسے حکمران جو اسلام کے معین بنے، مسلمانوں کے لیے مددگار بنے، محافظین بنے، ایسے لوگوں کو، اعتدال پسند لوگوں کو یا اللہ کرسی پر بٹھا دے۔ یا اللہ تو عز من تشاء، تو ذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بٹھا سکتا ہے، جس کو چاہتا ہے اتار سکتا ہے۔ یا اللہ ذلیلوں کو اتار دے، یا اللہ ذلیلوں کو اتار دے، ذلیلوں کو اتار دے، ذلیلوں کو اتار دے، ذلیلوں کو اتار دے۔ یا اللہ امن پسند لوگوں کو بٹھا دے۔ اے اللہ بس کر دے اللہ، بہت ہماری گناہوں کے نتیجے میں اتنی زیادہ تباہی ہو گئی، اس سے زیادہ تباہی، اس سے زیادہ ذلت، اس سے زیادہ یا اللہ بے عزتی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ یا اللہ تو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان معصوم بچوں کی لاج رکھ لے جنہوں نے مدرسے میں بیٹھ کر تیرا نام رحمان و رحیم پکارا۔ یا اللہ ان اداروں کو باقی رکھ تا قیامت باقی رکھ۔ یا اللہ مکتب میں بیٹھ کر بچوں نے تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، یا اللہ ان بچوں کی زبان کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ علماء جنہوں نے تیرے نام پڑھاتے پڑھاتے خبر کو پہنچ گئے، ان علماء کی محنتوں کی لاج رکھ لے۔ مدارس کے ان بزرگوں کی لاج رکھ لے جو مانگتے مانگتے تیرے پاس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج اس طرح مانگنے والے ہم میں کوئی نہیں۔ میرے اللہ تو ہماری سن رہا ہے، تو ہمیں سن رہا ہے۔ یا اللہ تو سمیع ہے، تو ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے، تو بصیر ہے۔ اور بھی ہمیں مت آزمایا کر، ہم آزمانے کے لائق نہیں ہیں، ہم قابل رحم ہیں، قابل رحم ہیں، قابل رحم ہیں۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ بہت زیادہ گناہ کر چکے، اتنا کر چکے کہ جہاں ہے وہیں تو دھسانے کا حق رکھتا ہے، اتنا کر چکے کہ وہیں تو تباہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اتنا کر چکے کہ آپ ہمیں یا اللہ یا اللہ مصیبت زدہ بنا کر زلزلے کے ذریعے سے تباہ کر سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ رحم مانگتے ہیں آپ سے۔ یا اللہ رحم، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم۔ تیرے رحمان ہونے کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، تیرے رحیم ہونے کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، تیرے یا اللہ خالق ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، رب ہونے کا واسطہ دیتے ہیں۔ میرے اللہ ان واسطوں کو قبول کر لے میرے رب۔ تیرے نیک برگزیدہ بندوں کا تجھے واسطہ، تیرے نبی کے آنسوؤں کا تجھے واسطہ، تیرے نبی کے پیٹ پر باندھے ہوئے پتھروں کا تجھے واسطہ۔ یا اللہ یا اللہ صحابہ کے بدر میں خون جو بہائے ہیں ان خون کے قطروں کا واسطہ، شہدائے احد کا تجھے واسطہ، یا اللہ میدان کربلا کا تجھے واسطہ۔ یا اللہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ ایک ایک رونے والے امت کے لیے دنیا سے چلے گئے اللہ، اب جتنے ہیں ان کی قدردانی نصیب فرما، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما، ہمیں گمراہ نہ کر، ہمیں گمراہ نہ کر، ہمیں گمراہ نہ کر۔ یا اللہ ہم حالات سے بہت دوچار ہو رہے ہیں، نفس و شیطان کے ہم شکار ہو چکے۔ یا اللہ موبائل کے ذریعے انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہمارے ایمان کے اندر کی حساسیت کا خاتمہ کر دیا، ہمارے آنکھوں کے آنسوؤں کو سکھا دیا، ہماری زبان سے اثر کو ختم کر دیا۔ میرے اللہ اور بھی شیطان و نفس کی کوشش جاری ہے، بس کر دے اللہ،
تو کن فیکون کا مالک ہے، ذلیل کو اور ذلیل فرما کر ہم سے جدا کر دے، وہ ذلیل کو ہم سے اور ذلیل فرما کر ہم سے جدا کر دے، شیطان سے، نفس سے، مکر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ بہت ساروں نے بڑی دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ بڑے امید سے دعا کی بار بار درخواست کرتے ہیں، میرے اللہ کئی بچوں نے، بچیوں نے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، عمر رسیدہ لوگوں نے، طلباء نے، مرحومین کے ذمہ داروں نے، یا اللہ یہ سوچ کر دعا کی درخواست کرتے ہیں تو ہماری سنے گا، تو ہماری سنے گا۔ یا اللہ ہم تیری نہیں سنتے، تو کہاں سے ہماری سنے گا، لیکن عہد کرتے ہیں ہم تیری سنیں گے، تو بھی ہماری سن لے میرے اللہ، تو بھی ہماری سن لے، تو بھی ہماری سن لے۔ بس اس مجلس میں جو نیک بندہ تجھے محبوب ہو اس کی برکت سے قبول فرما لے میرے اللہ، اس کے برکت سے قبول فرما لے۔ یا اللہ تجھے اسماء حسنہ کا واسطہ، صفات عالیہ کا واسطہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا برحمتك یا